8 مارچ 2014 کو ملیشین ایئر لائن کا ایک جہاز کوالالمپور سے ٹیک آف تو ہوا، لیکن وہ اپنی منزل بیجنگ تک نہیں پہنچا۔ آج تک کسی کو معلوم نہیں پڑا کہ یہ جہاز گیا تو آخر گیا کہاں، لیکن پورے 10 سالوں کے بعد فائنلی اب ایک امید ملی ہے کہ یہ جہاز اب کہاں موجود ہے۔ ناظرین، یہ بات ہے 8 مارچ 2014 کی، یعنی آج سے تقریباً 10 سال پہلے ملیشین ایئر لائن کا ایک جہاز فلائٹ MH370 کو ملیشین کیپٹل کوالالمپور سے ٹیک آف کر کے چائنا کے کیپٹل بیجنگ تک جانا تھا۔ اس فلائٹ میں 2 پائلٹ، 10 کیبن کرو اور 227 پیسنجر موجود تھے، جن میں سے زیادہ تر پیسنجر کا تعلق چائنا سے تھا۔ دونوں پائلٹ انتہائی ایکسپیرینس تھے۔ 53 سال کے کیپٹن زہری احمد شاہ کو 33 سال کا فلائٹ ایکسپیرینس تھا، جبکہ 27 سال کے کو پائلٹ فریق عبدالحمید کو 7 سال کا فلائٹ ایکسپیرینس تھا۔ اگر اس پلین کی بات کی جائے تو یہ 11 سال پرانا بوئنگ 777 جہاز تھا۔ اس میں نہ ہی کسی قسم کا کوئی پرابلم تھا، نہ ہی پاسٹ میں کسی میکینیکل یا الیکٹریکل حادثے کا شکار تھا۔ بتانے کا مین مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ ملیشیا اور چائنا کے درمیان چلنے والی ایک نارمل فلائٹ تھی، جو روزانہ 5 گھنٹے اور 34 منٹ کی پرواز کر کے ملیشیا سے چائنا یا چائنا سے ملیشیا واپس جاتی تھی۔ لیکن آج کا دن اس فلائٹ کے لیے کسی بھی طرح نارمل نہیں تھا، بلکہ یہ اب نارمل سے بھی کافی بڑھ کر کچھ تھا۔ بے شک فلائٹ MH370 کو صرف 5 گھنٹے اور 34 منٹ کے لیے پرواز کرنی تھی، لیکن ٹیک آف سے پہلے اس میں ضرورت سے زیادہ فیول ڈالا گیا۔ اس سے وہ 7 گھنٹے اور 41 منٹ تک فلائی کر سکتی تھی، اپنی روٹین سے بھی 2.25 گھنٹے زیادہ۔ ایسا کرنا بھی ایئر لائن کی ایک روٹین ہوتی ہے، تاکہ پلین کو اگر خراب موسم یا ایمرجنسی کہیں ڈیورٹ کیا جائے تو اس کے پاس ایکسٹرا فیول موجود ہو۔ یہ دن تھا 8 مارچ 2014 کا، اور رات کے 12:42 میں فلائٹ MH370 کو روٹین کے مطابق کوالالمپور سے ٹیک آف کیا۔ فرسٹ پائلٹ زہری احمد شاہ ٹیک آف سے پہلے اور اس کے بعد بھی کوالالمپور ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں تھے۔ ٹیک آف کرتے ہی جہاز نے اپنی ڈائریکشن ساؤتھ چائنا سی کی طرف کر لی، اور ٹھیک 20 منٹ کے بعد یعنی رات کے 1:09 پر جہاز میں لگے ٹرانسپونڈر نے اپنی کرنٹ GPS لوکیشن کنٹرول ٹاور ریڈار کو بھیج دی۔ یہ ٹرانسپونڈر کا آٹومیٹک فنکشن ہوتا ہے، جو ہر تھوڑی ٹائم کے بعد اپنی کرنٹ لوکیشن اپنے قریبی ریڈار تک پہنچاتا ہے۔ ابھی تک تو سب ٹھیک پلان کے مطابق چل رہا تھا۔ اس کے ٹھیک 10 منٹوں کے بعد یعنی رات کے 1:19 پر فلائٹ MH370 ملیشیا جوراس ڈسٹرکٹ سے نکل کر ویتنام کے جوراس ڈسٹرکٹ میں جانے لگی تو کوالالمپور کے کنٹرول ٹاور نے آخری بار فرسٹ پائلٹ کیپٹن زہری احمد شاہ سے کانٹیکٹ کیا اور یہ الفاظ بولے: Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.999. اس کا مطلب تھا کہ اب فلائٹ MH370 کو ویتنام کی سٹی ہو چی مین کے کنٹرول ٹاور سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے۔ فرسٹ پائلٹ کیپٹن زہری نے یہ میسج سنا بھی اور اس کا جواب بھی دیا: گڈ نائٹ MH370۔ نہ ہی کنٹرول ٹاور کو پتہ تھا اور نہ ہی شاید کیپٹن زہری کو کہ ان کا گڈ نائٹ والا میسج MH370 سے ریسیو ہونے والا آخری میسج ہونے والا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب فلائٹ کو ٹیک آف کیے پورے 37 منٹ گزر چکے تھے۔ اب نارملی ہوتا یوں ہے، پلین جب تک اپنی منزل تک نہیں پہنچتا وہ اپنے راستے میں آنے والے کسی بھی بڑے ایئرپورٹ کے ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور سے کانٹیکٹ میں رہتا ہے، اور یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہونا تھا، لیکن سب کچھ جو نارمل چل رہا تھا وہ اب ایب نارمل ہونے لگا۔ اپنے آخری میسج کے 3 منٹوں کے بعد یعنی رات کے 1:21 پر فلائٹ MH370 اچانک ریڈار سے غائب ہونے لگی، یعنی کوالالمپور اور ہو چی مین دونوں کے ریڈار سے پلین پوری طرح غائب ہو چکا تھا۔ اب یہ بات کوالالمپور کے کنٹرول ٹاور کے لیے بالکل نارمل تھی، کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ پلین MH370 اب ویتنام ایئر اسپیس میں داخل ہو گیا ہے، اسی وجہ سے ان کے ریڈار سے غائب ہو گیا ہے۔ لیکن جب ہو چی مین کنٹرول ٹاور نے فلائٹ MH370 کو اپنے ریڈار سے غائب ہوتے دیکھا تو انہیں کچھ گڑبڑ لگی۔ انہوں نے فوراً کیپٹن سے خیریت معلوم کرنے کے لیے وائرلیس کیا تو آگے سے کسی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلے 18 منٹوں تک ہو چی مین ٹاور MH370 سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن کیپٹن کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، اور تبھی ہو چی مین کے کنٹرول ٹاور نے کوالالمپور کے کنٹرول ٹاور سے کانٹیکٹ کیا اور انہیں ساری سچویشن سے اپڈیٹ کیا۔ اب نارملی اس کنڈیشن میں 1 گھنٹے کے اندر ریسکیو کو انفارم کرنا ہوتا ہے، لیکن کوالالمپور کے کنٹرول ٹاور نے پورے 4 گھنٹوں کے بعد ریسکیو کو انفارم کیا۔ تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، صبح کے 6:15 ہو چکے تھے، اور یہی وہ ٹائم تھا کہ جب
MH370 کو بیجنگ میں لینڈ کرنا تھا۔ ایک امید تھی کہ شاید جہاز اپنے وقت پر بیجنگ لینڈ کر جائے، لیکن وہاں سے بھی کوئی اچھی خبر نہیں ملی۔ خیر صبح کے 6:32 پر اس جگہ پر جہاں سے پلین غائب ہوا تھا وہاں سے ایک سرچ آپریشن سٹارٹ کیا گیا، جس میں 7 کنٹری کی 34 شپ اور 28 ایئر کرافٹ نے فلائٹ MH370 کو گلف آف تھائی لینڈ اور ساؤتھ چائنا سی کے بارڈر پر ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن بدقسمتی سے وہاں پلین کا نام و نشان نہ ملا۔ اس وقت پوری دنیا کو اس حادثے کا پتہ چل چکا تھا۔ پلین کا اچانک ریڈار سے غائب ہو جانا واقعی کسی کو ہضم نہیں ہو رہا تھا، اور اگر پلین اس ایریے پر سمندر میں کریش بھی ہوتا تو اتنا بڑا جہاز تھا، کوئی نہ کوئی چیز پانی میں تیرتی ہوئی ضرور نظر آنی چاہیے تھی۔ اگلے پورے 4 دن تک یہ سرچ آپریشن چلتا رہا، پر کہیں سے بھی کوئی اچھی خبر نہیں مل سکی۔ لیکن پھر چوتھے دن ایک خبر آئی جس نے تمام ریسکیو آپریشن ٹیم کو ہلا کر رکھ دیا۔ 8 مارچ کو 1:21 پر فلائٹ MH370 جب ریڈار سے غائب ہوئی تھی تو وہ سیولین ریڈار سے غائب ہوئی تھی، لیکن ملیشین ملٹری کے ایک ریڈار پہ وہ اگلے 1 گھنٹے تک شو ہوتی رہی۔ سیولین ریڈار سے غائب ہونے کے بعد جہاز نے چند منٹوں کے لیے رائٹ پہ جانا شروع کیا اور پھر یو ٹرن کر کے ملیشیا کی طرف ٹرن کیا۔ پورے 31 منٹوں کے بعد جہاز نے ملیشیا کی شہر پینونگ کو کراس کیا اور پھر ملاکا اسٹریٹ کی طرف ٹرن کر گیا۔ آخری بار جہاں تک ملٹری رینج تھی، فلائٹ MH370 کو انڈین اوشن کے اس پوائنٹ تک ڈیٹیکٹ کیا گیا اور اس وقت رات کے 2:22 ہو رہے تھے۔ اس کے بعد فلائٹ MH370 نہ ہی ملٹری ریڈار پہ شو ہوا اور نہ ہی سیولین ریڈار پہ۔ پوری ریسکیو ٹیم اور اس پلین سے جڑے ہر شخص صرف یہی سلجھانے میں لگے تھے کہ پلین گیا تو آخر گیا کہاں۔ اس سے بھی بڑھ کر جو چیز تنگ کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ پلین بیجنگ کی اپوزٹ ڈائریکشن میں یو ٹرن کیوں کیا۔ جو ریسکیو ٹیم گلف آف تھائی لینڈ اور ساؤتھ چائنا سی میں پلین کو ڈھونڈ رہی تھی وہ اب انڈین اوشن کے اس حصے میں پلین کو ڈھونڈنا شروع ہو گئی، لیکن حیرت انگیز طور پہ پلین کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اگلے کچھ دنوں کے بعد ایک اور خبر ملی اور اس نے ایک بار پھر سے پوری سچویشن کو ہی چینج کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ پلین ملٹری ریڈار سے 2:22 پر غائب ہوا، لیکن ایک سیٹلائٹ ایسی تھی جس سے وہ لگاتار کانٹیکٹ میں تھا۔ آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ یہ بوئنگ ایئرپلینز کے لیے ایک نارمل بات ہوتی ہے۔ جب ان کا اپنا ریکوائرمنٹ سسٹم کسی وجہ سے خراب ہو جائے تو وہ سیٹلائٹ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پلین نے آٹومیٹیکلی ٹھیک ہر 1 گھنٹے کے بعد 35,000 کلومیٹر دور سیٹلائٹ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس سیٹلائٹ پر سیو ڈیٹا کی مدد سے ایکسپرٹ نے کمپلیکس کیلکولیشن پرفارم کی تو آخرکار فلائٹ MH370 کا اگلا موو پتہ چل گیا۔ پتہ یہ چلا کہ ملٹری ریڈار سے غائب ہونے کے بعد ملیشین ایئر کرافٹ نے دوبارہ ایک ٹرن لیا اور اگلے 5 گھنٹے تک اسی ڈائریکشن میں انڈین اوشن کے اوپر فلائی کرتا رہا۔ صبح کو 8:19 پہ پلین نے آخری بار سیٹلائٹ سے کانٹیکٹ بنانے کی کوشش کی اور یہ پلین MH370 کی طرف سے ملنے والا آخری سگنل تھا۔ اس کے بعد نہ ہی پلین نے کسی اور سیٹلائٹ سے کانٹیکٹ کیا اور نہ ہی وہ کسی اور ریڈار پہ شو ہوا۔ یعنی جس وقت ریسکیو ٹیم پہلی بار جہاز کو ڈھونڈ رہی تھی، اصل میں اس وقت جہاز فلائی کر رہا تھا، لیکن اس کی لوکیشن وہاں سے بہت دور تھی۔ ایکسپرٹ اور انویسٹیگیشن ٹیم کا ماننا ہے کہ آسٹریلیا سے 2000 کلومیٹر ویسٹ میں انڈین اوشن کے ٹھیک اس کرف سپاٹ پہ آ کے جہاز کا سیٹلائٹ سے کنیکشن ٹوٹا۔ کوالالمپور سے ٹیک آف کرنے کے بعد اس کرف سپاٹ تک پہنچنے میں جہاز کو پورے 8 گھنٹے لگے اور جہاز میں ٹوٹل فیول بھی اتنا ہی تھا، تو اس بات کے کافی زیادہ چانسز ہیں MH370 اسی کرو سپاٹ میں کہیں فیول ختم ہونے کی وجہ سے کریش ہو گیا۔ انڈین اوشن کا یہ کروڈ حصہ پورے انڈیا سے بھی بہت بڑا ہے۔ یہاں پر سٹارٹ کیا گیا ایک ڈیپ سی سرچ آپریشن۔ MH370 کو ڈھونڈنا بہت ضروری تھا، کیونکہ جب تک پلین اور اس کا بلینک باکس نہیں ملے گا تب تک یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کریش سے پہلے پلین کے اندر کیا کچھ ہو رہا تھا۔ کئی مہینوں نہیں بلکہ سالوں تک پلین کو تلاش کرنے کا عمل چلتا رہا، لیکن یہاں پر بھی پلین کا کوئی سراغ نہ ملا۔ 3 سالوں کے بعد ڈیپ سی آپریشن کو آخرکار ختم کر دیا گیا، جس میں $160 ملین سے بھی زیادہ خرچ ہو چکے تھے۔ سرچ آپریشن کے دوران پلین کا تو کوئی اتا پتہ نہیں ملا، لیکن 2015 میں یعنی پلین کے غائب ہونے کے 1 سال بعد پلین کا ایک پارٹ تیرتا ہوا آئی لینڈ آف ری یونین کے ساحل پہ جا پہنچا۔
اگلے کئی سالوں کے دوران پلین کے کئی اور حصے بھی افریقہ کے ساحل سے ملے، لیکن آج تک پلین یا اس میں موجود بیٹھے پیسنجر کا کوئی سراغ نہ ملا۔ ملیشین فلائٹ MH370 کے اندر غائب ہونے سے پہلے کیا کچھ ہوا آج تک کسی کو معلوم نہ ہوا۔ کچھ انویسٹیگیٹر کا شک ہے کہ پلین ہائی جیکٹ ہوا تھا، تو کچھ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ کسی الیکٹریکل پرابلم سے پلین کا باہر کی دنیا سے کانٹیکٹ ٹوٹ گیا اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے پلین کے اندر تمام لوگ بے ہوش ہو گئے تھے۔ MH370 کے غائب ہونے کے پورے 8 سالوں کے بعد فروری 2022 میں ایک بار پھر سے پلین کے ملنے کی امید دلائی گئی۔ ایک برٹش ریٹائرڈ ایئر اسپیس انجینئر رچرڈ گوڈفرائی نے دعویٰ کیا ہے کہ ویک سگنل پروپیگیشن انالیسس کے ذریعے اس نے پلین کی اصل لوکیشن کا اندازہ لگا لیا ہے۔ رچرڈ کا ماننا ہے کہ اس کی بتائی گئی ٹھیک اس جگہ پر اوشن کے 4000 میٹر نیچے ملیشین ایئر لائن کا گمشدہ جہاز ابھی بھی موجود ہے۔ ناظرین، یہ وہ گہرائی بنتی ہے جس گہرائی میں ٹائٹینک بھی ڈوبا ہوا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔